أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الرسول المصدق المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الخيرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية وعلوم الباقرية وآثار الجاهلية ومعاصر الكاظمية والوجد الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة القائم بأمر الله. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا پالنے والا ہے، جس کے قدرے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام کر درود و سلام محمد کرتے ہوئے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا. سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ والضحیٰ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی، ہم نے تمہیں گمشدہ پایا تو کیا ایک خلق کی رہنمائی تمہاری طرف نہیں کرتی، اور ہم نے تمہیں مفلس پایا تو کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کر دیا. آج کی اس مجلس میں ہم کو سب پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے حضور، ان کی جدہ معاذہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور، ان کی محبوب بیوی جناب سیدہ، ان کے لیے ان کی والدہ اور ائمہ معصومین کے لیے ان کی جدہ اور تمام سادات کی والدہ محترمہ کی رحمت کی مجلس ہے آج، اور ہم اپنا جمع ہوئے ہیں. اور یہ خوبصورت محفلیں اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ ان لوگوں کی یاد کو زندہ رکھا جائے، ان لوگوں کے کردار کے نقوش ابھارے جائیں، ان کی روشنی کو مزید آگے پھیلایا جائے، جنہوں نے انتہائی مشقت اور مشکل حالات میں اس طرح صبر و برداشت نہ صرف مال سے بلکہ اپنے پورے وجود سے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ جن کو ہمیں اس مشینی دور میں رک کر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور اس کو اپنا حرز جاں بنا لینا چاہیے، اور اس کو سمجھ کے اپنے بچوں کی تربیت میں وہ اصول شامل کرنے چاہیے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان کے پیچھے پوری داستان، پوری قربانی اور ایثار کی وہ مثالیں موجود ہیں جن میں جناب ابو طالب شامل ہیں. ہم نے تمہیں یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی، ابو طالب کی آغوش میں پناہ دی. میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، اس کی بس صرف میں نکات بیان کرتی گزرتی ہوں. اور کیا سپورٹ تھی جناب ابو طالب کی، اور کیا قربانیاں تھیں، اور کیا حکمت عملی تھی، اور کیا تجاہل عارفانہ تھا، اور کیا سیاسی حکمت تھی اس معاشرے میں. صرف 2 جملے جناب ابو طالب کے لیے، کیونکہ ظاہر قرآن میں اس کا حوالہ ہوا ہے کہ اس معاشرے میں کہ جو خون کے دشمن، جان کے دشمن تھے، اور جو مستقل اس میں رہتے تھے کہ محمود کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کا نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کرنے کی، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ہمارے لائف اسٹائل پر حملے کرتے ہیں، ہماری زندگی مشکل بنا دی ہے انہوں نے. تو اس معاشرے میں سردار قریش نے
کس طریقے سے کیسے کھڑے رہے سپورٹ بن کے، ان کے ساتھ بھی معاملہ رکھا. یہ نہیں تھا کہ تلوار نکال کے جنگ کر لی، مکے میں تلوار نہیں نکالی تھی، لیکن اس وقت وہ سیاسی حکمت عملی، وہ ٹائم گین کرنا، وہ جناب ابو طالب کا وہ کھڑے رہنا آپ کی سپورٹ میں اور حمایت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں کہ قرآن نے یعنی کہ اللہ ممنون احسان ہے، ان کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا. ہم نے ابو طالب علیہ السلام، فاطمہ بنت السلام علیہ بلند کا اتنا عظیم فعل تھا کہ وہ خدا نے کہا میرا فعل کر، میں نے بنا دی تمہیں، میں نے تمہیں غنی کیا، میں نے ایک خلق کی رہنمائی تمہاری طرف کر دی. پھر آگے والی آیات میں کہا کہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پر یتیم کو نہ دھتکارو تم، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر تم سے کچھ سوال کرنے کے لیے آئے تو اس کو مت جھڑکو، اس کو جواب دو، کیونکہ تم معلم انسانیت بن کر بھیجے گئے ہو. ہم نے ایک خلق کی رہنمائی تمہاری طرف کر دی تھی، تو خیال رکھو جو کوئی تم سے سوال کرے اپنے علم میں اضافے کے لیے یا کسی بھی حوالے سے اس کا جواب دو. اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی اس نعمت کا اظہار کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم اس نعمت کا اظہار کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نشاور کی ہے. گویا خدیجہ جیسی نعمت تمہیں عطا کی تھی، تو اب اس نعمت کا اظہار کرو. اب یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے ہے کہ اللہ اگر نعمتیں عطا فرماتا ہے، نعمات ظاہری، نعمات باطنی، تو ان کا اظہار کرنا چاہیے، شکر گزار بننا چاہیے، اور ایسے دنیا کے سامنے اور سب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، چاہے وہ نعمت عقل ہو، چاہے وہ نعمت مال ہو، چاہے وہ نعمت اولاد ہو، چاہے وہ نعمت اخلاق ہو، چاہے وہ نعمت گفتار ہو، چاہے وہ نعمت کردار ہو. اپنی نعمت کا، رب کی نعمت کا اظہار کرو، حدیث بیان کرو، رب کی نعمت کو بیان کرو. تو آج ہم خدیجہ جیسی نعمت کا بیان کرنے کے لیے یہاں جمع ہو گئے. بیوی کی سیرت پر گفتگو کرنے سے پہلے عرب کے حالات کو ذرا نظر میں رکھیں. جزیرہ نما عرب اس زمانے میں کیا حیات تھی، کیا زندگی تھی. خانہ بدوشی کی زندگی تھی. موسٹلی ہر 6 میں سے 5 خاندان خانہ بدوش رہتے تھے، کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے. کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی ایسی کوئی ایگریکلچر نہیں تھا، کوئی انڈسٹری نہیں تھی، اور ٹریڈ کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور قبائلی نظام تھا. قبیلوں کے سردار تھے، بت پرستی عام تھی، اور قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے نا. ان بتوں کا کیا تھا وہ پوچھتے تھے، وہ کوئی الگ بات تھی، لیکن یہ بت پرستی ان کی دکانداری تھی. وہ اس لیے کہ ہر سردار کا جو بت ہوتا تھا اس پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، وہ سردار وہ چڑھاوے وصول کر کے اس دولت کی بنیاد پر خلق خدا پر حکومت کیا کرتا تھا، ان پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، ان کو غلام بناتا تھا، ان کو کنیزیں بناتا تھا، ان کی زندگی مصیبت کرتا تھا. یہ معاشرہ تھا اس کا مختصر الفاظ میں. اس معاشرے میں امیر لوگ بھی تھے، بہت امیر لوگ بھی تھے، مکے میں رئیس تھے. ان میں سے ایک ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ. بیوی خدیجہ الکبریٰ کو اپنے ورثے میں، جناب خویلد کے ورثے سے بہت دولت ملی تھی. وہ کیوں کہ ان کے خاندان کے 50 افراد راہب بن گئے تھے، سر کے دنیا کر دیا تھا. وہ ساری دولت جناب خویلد کو ملی، اور جناب خویلد کی 5 اولادوں میں وہ تقسیم ہوئی. بیوی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی ذہانت سے، اپنی عقل سے اس کو کاروبار میں لگایا. اور آپ کا کاروبار جو تھا وہ عظیم کاروباروں میں سے ایک یہ تھا کہ یمن اور شام کے ملک میں آپ کی تجارتی قافلے جایا کرتے تھے. اور اونٹوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اونٹوں کی تعداد بھی اتنی تھی کہ گننے میں نہیں آتی تھی. خدیجہ الکبریٰ کا مال، اب دیکھیے نا آپ اس میں کیا کیا مال تھا. اس میں مسالے، جو ہربز ہوتی ہیں اس زمانے کے، وہ ہوا کرتا تھا، ریشم ہوا کرتا تھا، اور مال، اور ان کا مال جو تھا وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا مال ہوا کرتا تھا. کیونکہ دیکھیے ہم بیوی خدیجہ الکبریٰ کا جو ذکر کرتے ہیں، ایک لیڈی انٹرپرینیور، ایک بزنس لیڈی، ایک عظیم الشان ملکۃ العرب، حضور کی بیوی فاطمہ کی ماں، اس
کے علاوہ یہ تمام خوبیاں اس کے علاوہ بیوی کی جو اخلاقی اقدار تھیں، اخلاقی خوبیاں جو بیوی میں تھی، سچائی، پرہیزگاری، نیکی، تقویٰ اور بزنس کے اصولوں میں ایمانداری کو سامنے رکھنا، بزنس کے اصولوں میں، کاروبار میں اپنے شراکت داروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور ایمانداری کے ساتھ ان کو لے کے چلنا آسان کام نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں جب آپ کے ہاتھ پہ کمپیوٹر ہے، ہر چیز آپ کی فنگر ٹپ پہ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں وہ حساب کتاب رکھنا، نگرانی کرنا، مال کی کوالٹی چیک کرنا، مال کو جمع کرنا، کس مال کو کہاں جانا ہے، اس کے بدلے میں کتنی رقم آئے گی، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس حوالے سے میں یہاں رک کر آپ سب کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں جو کہ آج کی مجلس کا تحفہ سمجھ کے قبول کیجیے گا۔ بیوی نے ہیومن ریسورس کو، افرادی قوت کو جس بہترین طریقے سے استعمال کیا وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج آپ دیکھیے بڑی بڑی کمپنیاں دنیا میں پھیلی ہیں یہاں سے وہاں تک، اور HR کا محکمہ جو ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ ہیومن ریسورس، افرادی قوت، آپ کو کوئی بھی کاروبار چلانے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں کچھ لوگ جو ہے بھاگ دوڑ کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ حساب کتاب کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کوالٹی کنٹرول کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ مال کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ ہر طرف سے خطرہ ہوتا ہے نا۔ اور اس زمانے میں تو خاص طور سے مکے میں چوری چکاری ڈکیتی تو ان کا بہترین مشغلہ تھا کہ وہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے اور اس میں فخر بھی کیا کرتے تھے کیونکہ اخلاقیات تو ان کی بالکل تباہ تھی۔ تاریخی کا جو دور، جاہلیت کا دور، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا۔ تو آپ رک کے سوچئے کہ بیوی نے اپنے اتنے عظیم الشان کاروبار کو کیسے آگے بڑھایا ہوگا۔ وہ شہزادی جو پردے میں، حیا میں، گھر میں رہتی ہیں، ان کی عقل، ان کی حکمت، ان کی انٹرپرینیورشپ کتنی عظیم ہوگی کہ اس وقت وہ کاروبار چلایا کہ اللہ نے چن لیا اپنے نبی کے لیے، اللہ نے منتخب کر لیا کہ یہ ہم نے تمہیں مفلس پایا تو غنی کر دیا خدیجہ کی دولت سے۔ اسلام خاتون اول زوجہ رسول بلند اور خواتین خاص طور سے ہمیں یہاں کے سوچنا ہے، میں اور آپ الحمدللہ جب ہم اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری مددگار خواتین بھی ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، ڈرائیور، خاندان۔ آج کے زمانے کا لائف اسٹائل کی بات کر رہی ہوں، ہم لوگ کتنے خوفزدہ رہتے ہیں نا عام طور پہ اپنے اسٹاف کے حوالے سے، کہیں ہمارا مال نہ چوری ہو جائے، کہیں ہمارا دیور نہ چوری ہو جائے، خدا نہ کرے کہ ہماری کسی اولاد کو نہ نقصان پہنچ جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے، کوئی وہ نہ ہو جائے۔ بیوی کا اخلاق کیسا تھا کہ جنہوں نے اس زمانے میں اس طریقے کے افراد پیدا کیے، ایسی کنیزیں اور ایسے غلام کہ اگر بیوی ان کو آزاد بھی کر دیتی تھی تو وہ اپنی آزادی چھوڑ کے بیوی کے پاس آ کے رہتے تھے کہ ہمیں آزادی قبول نہیں ہے، ہمیں آپ کے پاس رہنا ہے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو کنیزوں اور غلاموں کا معاشرہ تھا۔ بدقسمتی اس لیے کیونکہ انتہائی غربت کا عالم تھا وہاں، جزیرہ نمائے عرب میں پیداوار کی کوئی ایسا چیز سامنے نہیں تھی۔ آج تو آپ کے سامنے جناب ابراہیم کی دعا سے اتنا سب کچھ خوشحالی نظر آتی ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ ٹریڈ اور یہ سب کچھ ان کا پیشن تھا اور ان کا پروفیشن تھا، لیکن بیوی نے ہیومن ریسورس پر، افرادی قوت پر جو اپنی تمام صلاحیتیں صرف کی، انہوں نے ان بچیوں کو آغوش میں لیا جن بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا خطرہ تھا۔ اور اس زمانے میں کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ لڑکیاں مصیبت ہیں، نہ جنگوں میں ہمارے کام آ سکتی ہیں اور نہ یہ ہمارے ساتھ کوئی اور کام کر سکتی ہیں، اور جب آپس میں قبیلوں میں جنگیں ہوتی ہیں تو قیدی بن جاتی ہیں، ہماری عزت و ناموس پر بھی حملہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے پیدا ہوتے ہی اس کو دفن کر دو۔ بیوی ان بچیوں کو گود میں لے لیتی تھی آغوش میں، اور اپنے محل میں بیوی کا وقت۔ ابھی تو بدقسمتی سے یہ جو حکومت ہے انہوں نے ساری نشانیاں مٹا دی ہیں۔ شہزادی خدیجہ الکبریٰ کا محل تھا مکے میں جو جس کے پردے چینی ریشم کے ہوا کرتے تھے، اپنے وقت کا عظیم الشان محل تھا، اور وہ محل صرف بیوی کے اپنے آرام و آسائش کے لیے نہیں تھا
300 کنیزیں اور غلام بیوی کی اپنی خدمت کے لیے نہیں تھی، ان یتیموں اور مسکینوں کے لیے بھی تھی کہ جو معاشرے کے دھتکارے ہوئے تھے۔ بیوی ہر وقت اس غم اور فکر میں رہتی تھی۔ امیر لوگ تو بہت ہوتے ہیں، مکے میں اور بہت امیر لوگ تھے، لیکن ہر امیر شخص بی بی خدیجہ الکبریٰ کی سیرت جیسا نہیں تھا۔ سب امیر اپنی دولت کے لیے تھے، اور بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے اگر دولت دی ہے اسے انجوائے کرے اور اسے نعمت سے فائدہ اٹھائے، لیکن بیوی اپنی اس تمام دولت کے باوجود یہ قبل از بیشک قبل از نکاح کی بات کر رہی ہوں میں۔ نکاح کے بعد تو پھر شاد کچھ اور ہو جاتی ہے نا، نکاح سے پہلے ہی آپ کی قربانیوں کا سلسلہ اس قدر کا تھا کہ آپ نے مکے کی ان بچیوں کو کہ جن کو زندہ دفن کر دینے کا خوف ہوتا تھا، ماں کے ساتھ بیوی رازداری کر کے بچی کو لے لیا کرتی تھی، اس کی پرورش تربیت کرتی تھی، اس کو تعلیم، اس کو گھرداری، ہنرداری، اس کو شوہرداری، کھانا پکانا سکھانا، ہر چیز، یہاں تک کہ نرسنگ تک کی تربیت دی جاتی تھی، سلیقہ سکھایا جاتا تھا، سب کچھ سکھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد کنیزوں اور غلاموں کو امپاور کر کے آزاد کیا جاتا تھا۔ ایسے نہیں یہ میں نے مختصر سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بیان کیا۔ قابل از نکاح، قابل از بیشک بیوی کی شخصیت مکے میں بہت ایک ممتاز شخصیت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مکے کے بااثر اور امیر اور رئیس لوگ اکثر رشتے بھیجا کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے جس کا زیادہ میں ہر سال کرتی ہوں، الحمدللہ مجھے بخیر 18 سال ہو گئے یہاں بی بی کی مجلس پڑھتے پڑھتے، اور میں استفادہ کرتی ہوں ڈاکٹر انصار الدین مدنی کی کتاب سے، جو کا PhD کا تھیسس ہے ام المومنین حضرت زینب کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے کیا تھا، میرے کولیگ تھے، انہوں نے بہت تفصیل سے اردو، انگریزی، فارسی کی کتابوں کا نچوڑ ہمارے سامنے لکھا ہے، جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں بیان کرتی ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ بیوی کے پہلے 2 شوہر تھے اور بیوی بیوہ تھی، اور یہ سب باتیں انہوں نے پروو کی ہے یہ بات کہ یہ ضعیف دلیل ہے، کمزور دلیل ہے۔ بیوی کا کسی سے کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، رشتے ضرور آتے تھے، لوگ رشتہ طلب کرتے تھے، اور وہ شہزادی ایک ایسے شخص کے انتظار میں تھی جو کردار کا اعلیٰ ہو، جو نیک ہو، جو صادق ہو، جو امین ہو، اور بیوی آسمانی کتابوں کی عالمہ تھیں، اور بیوی ورقہ بن نوفل جیسے اسکالرس کے ساتھ بھی انٹریکشن میں رہتی تھیں، اور بیوی کو انتظار تھا آخری نبی کا، جیسے میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں آخری وصی کا۔ ہم انتظار کر رہے تھے امام زمانہ کا، ہمارے صبح شام ہم اجل فرج ان کی دعائیں، بیوی اپنے زمانے میں انتظار کر رہی تھی آخری نبی کا۔ تمام آثار کو سب کچھ پتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی ساری نشانیاں گزر چکی تھی۔ یہود و نصارہ کے قبیلے مکے کے آس پاس رہتے تھے، وہاں لوگ رہتے تھے اور جو بتایا کرتے تھے، کیونکہ توریت میں اور انجیل میں آخری نبی کے آنے کے متعلق بشارت دے دی گئی تھی، یہ بھی عالمہ کی کتابوں کی، تو اس حوالے سے بیوی میں کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور جب بالکل مختصر بزنس کے لیے آپ نے حضور کو جب 25 سال کی عمر ہوئی، بیوی کی عمر کوئی 40 سال کی نہیں تھی، 20s میں ہی 26-27 سال کی عمر تھی، کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں کوئی برتھ ڈیز تو منائی نہیں جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، عام الفیل کو ایک کیلنڈر سمجھا جاتا تھا، عام الفیل کے قریب پیدا ہوئے وہ ہوا تو، اور خاص طور سے لڑکیوں کی اور عورتوں کی عمر کے حوالے سے کوئی ایسا نشان میل سنگ میل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اور کچھ عرض کروں ہاتھ جوڑ کے کہ کچھ لوگوں کو اٹھانے کے لیے کچھ لوگوں کو ترغیب جو ہے وہ پالیسی رہی ہے، وہ جانتے ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جب بیوی نے خود خدمت پہ آفر کیا کہ آپ میرے ورکنگ پارٹنر بن جائیں بزنس میں، آپ کو میں اوروں سے زیادہ نفع دوں گی، تو مختصر حضور نے یہ قبول کیا جناب ابو طالب کے مشورے سے، اور آپ اپنا سامان مال تجارت لے کر جب گئے ہیں تو اب یہاں دیکھیے ہیومن ریسورس کی جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی، میسرہ غلام ہے نا، اس زمانے کا غلام ہے، اگر میسرہ بیوی کا سپروائزر بھی ہے، میسرہ بیوی کا کانفیڈانٹ بھی ہے، میسرہ کو کہا کہ یہ تم ذرا دیکھتے رہنا، کیونکہ ان کو ری ایشورنس چاہتی تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ صادق اور امیر ابن ہم کے بارے میں کچھ میں نے سنا ہوا ہے، ذرا چشمدید گواہی بھی شامل ہو جائے۔
मैसरा से कहा जरा तुम देखते रहना। और जब सफर से वापस आए तो आप अपनी बैल्कनी में खड़ी थी और देखा दूर से आते हुए रूट पे और साया एक बादल का, वो एक निशानी और पूरी हो गई, हाँ यही है कि जिसके सर पे बादल साया करेगा। और फिर मैसरा से जब गुफ्तगू की तो मैसरा ने सब बताया कि इनके जैसा तो अक्लमंद और ईमानदार और दयानतदार तो मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक। इतने बिजनेस के ट्रैवल सफर में करता हूँ, इतने आपके माल लेके जाता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स। इस तरह बीबी ने गुलाम को किस तरह इस्तेमाल किया कि आज तारीख में उसका नाम जिंदा है, मैसरा का नाम जिंदा है। ये हिकमत अमलिया शहजादी। जनाब रसूल खुदा बुलंद सलावत और उसके बाद आपने निकाह का पैगाम भेजा अपनी सहेली नफीसा के जरिए से। नफीसा का नाम भी तारीख में मौजूद है। यहाँ देखिए आपस के ताल्लुकात के बारे में बीबी खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा का खास तरीका था कि आपका मिलना जुलना मोहब्बत से एक लोग इतनी ज़्यादा थी कि आपकी वफात के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी याद में, ये हर किताब में, सीरत की किताब में आपको मिलेगा कि जब बकरी ज़िबा करते थे तो उसकी रात आपकी सहेलियों को भेजा करते थे बीवी की याद में। और जब खाना खाते थे तो बीवी के हिस्से का खाना गरीब और मिस्कीन के लिए अलग निकाल देते थे। इस तरह फातिहा दिलाते हैं, अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करते हैं। तो इस हवाले पैगाम भेजा। यहाँ भी एक नुक्ता ये है, बीबी खदीजा दौलतमंद थी जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आपके पास नहीं थी। तो कुरान कह रहा है कि हमने आपको मुफलिस पाया तो गनी कर दिया। तो बीबी ने खुद निकाह का पैगाम भेजा और हमेशा के लिए मोहम्मद को महफूज कर लिया उस इल्ज़ाम से कि मोहम्मद ने तो खदीजा की दौलत देखकर शादी की। नहीं, उसने रिश्ता नहीं भेजा था, मैंने रिश्ता भेजा था। ये है इश्क और मोहब्बत और कुर्बानी की बुनियाद जो हमले शुरू होने से पहले ही बीबी ढाल बन गई। हमले शुरू होने से पहले ही कहा कि इनके ऊपर बात ना आए किसी किस्म की, मैंने रिश्ता भेजा। हुजूर ने अपने तरह से मशवरे के बाद कबूल किया, निकाह हुआ। जनाब अबू तालिब ने निकाह पढ़ा और निकाह के अल्फाज कुरान का हिस्सा बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अबू तालिब ने निकाह पढ़ा, उधर से बरका बिन नौफल रही। ये मुबारक निकाह हुआ और ये वो था कि इसकी खुशी में बीबी खदीजतुल कुबरा ने मक्के में अपने तहाइफ लोगों के घरों में भी भेजे, गुलाम आज़ाद किए, कनीज़ें आज़ाद की और बहुत अरसे तक खाना खिलाया गया ज़रूरतमंदों को। नबूवत में चिरागां किया तूने, ईमान को एक सुबह दरख्शां किया तूने, इस्लाम के हर दर्द का दरवा किया तूने, जो कुछ तेरे घर में कुर्बान किया तूने। कर हुक्म शहंशाह दो आलम ना समझता, मैं तुझको मोहम्मद से भी कहीं कब ना समझता। मदद खुदा यखदिल कुबरा सलाम अलैहि बुलंद निकाह के बाद बीबी ने ये इंतजाम किया, बरका बिन नौफल को बुलाया और अपनी जितनी दौलत थी उस ज़माने में करेंसी नोट वगैरह तो नहीं, हीरे जवाहरात सोना चांदी तो ला के हकीम के सामने ढेर कर दी। कहा जाता है इतनी दौलत थी कि एक तरफ का बैठा हुआ शख्स दूसरी तरफ के शख्स को नहीं देख सकता था। और उनसे कहा कि इन सब से कह दो, बरका बिन नौफल से इन सबको बता दो कि ये सारी दौलत मैंने मोहम्मद को दी, ये इनके हवाले की, ये जैसे चाहे इसे खर्च करें, ताकि कल को कोई ताना न दे कि ये मोहम्मद की तहरीक चलेगी। जैसे हर मूवमेंट चलने के लिए तो फंड्स चाहिए होते हैं ना, पैसा चाहिए होता है, आप जानते हैं, क्योंकि तालीफ क़ुलूब भी होती है, फिर लोगों को बुलाया जाता है, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। और जिस तरह दावत ज़ुलशीरा का जिक्र है तारीफ में, वो तो एक मॉडल है ना। अल्लाह ताला ने वंद रशीदा तक जब अल्लाह ताला ने कहा 3 साल खुफिया तबलीग के बाद, 3 साल खुफिया तबलीग जब भी उसी दौरान दावत ज़ुलशीरा का एहतमाम किया था तो कहा कि भाई खाना खिलाओ। ये तो सिर्फ एक मॉडल था, ऐसी बहुत सारी दावतें होती थी, क्योंकि जो लोग आया करते थे, जो मजबूर उनके सामने पैगाम दिया करते थे,
تو کہتے تھے کہیں بیٹھ کے بات کر لیں. آج بھی بزنس کے لوگوں کا یہی طریقہ ہے. بڑے بڑے ڈنر وغیرہ جو ہوتے ہیں, بڑی بڑی پارٹیز آج 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہوتی ہے, ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہی مقصد ہوتا ہے ایک جگہ مل کے بیٹھے بات کریں اور پھر اپنا مسئلہ نظر بیان کریں. لیکن محمد وہاں کوئی تجارت کی بات نہیں کرتے تھے, وہاں تو توحید کا پیغام پہنچاتے تھے. لیکن دولت خرید خریدت کی خرچ ہوتی تھی. اس طرح کے معاملات میں جب آپ نے ساری دولت ان کے حوالے کر دی. ابھی دیکھیے, ابھی صرف دولت کا کردار ہے. ابھی خدیجہ کی جسمانی مشقت محنت ابھی سامنے نہیں آئی ہے. جیسے کہ ہماری بہن شاہین نے ابھی بتایا کہ یہ غار حرا دیکھ کر آئی اور دیکھا کہ کس طرح بیوی وہ لے کے جاتی تھی کھانا. تو بیوی کی خدمات اور بیوی کی قربانیاں مالی تھوڑی ہیں, صرف بہت ساری خدمات ہیں جن کو ہم یاد کرتے ہیں, اور ان کو ہم یاد کریں, گہرائی میں جائیں اور دیکھیں کہ آپ اخلاق کی حکمت, آپ کی ذہانت, آپ کا صبر, آپ کی بہادری اور آپ کی دور اندیشی کس مقام پہ تھی کہ جس نے اسلام کو اپنی آغوش میں پالا, بچے کی طرح سے پالا اسلام کو اپنی آغوش میں. اور میں اور آپ قیامت نسلیں کی نسلیں احسان مند رہے گی خدیجہ کی کہ انہوں نے کس طریقے سے رسول اسلام کو سپورٹ کیا, نہ صرف اپنی دولت سے بلکہ اپنی اس حمایت سے کہ جب مکہ جان کا دشمن تھا, مکے کے لوگ راہ میں کانٹے بچھاتے تھے, مکے کے لوگ پتھر برساتے تھے, مکے کے لوگ نعوذ باللہ مجنون اور ساحر کہہ کر پکارتے تھے, مکے کے لوگوں نے ظلم و ستم کا بربادی شروع کی ہوئی تھی. اس وقت خدیجہ کا گھر حضور کے لیے پناہ گاہ تھا, ایک دارالامان تھا, ایک فوجی چھاونی تھی, ایک ایسی فوجی چھاونی تھی جس میں بیٹھ کر فوجی اپنی طاقت کو مکمل کرتا ہے, اپنی طاقت کو کلیکٹ کرتا ہے, اپنی طاقت کو ریوائو کرتا ہے, کیونکہ اسے اگلے دن پھر جنگ پر جانا ہے, پھر جہاد پر جانا ہے. کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں. ابو لہب جیسا پڑوسی, اور جس کے لیے قرآن میں سورہ جس کی مذمت میں اترا ہے سورہ نساء, اور اس کی بیوی ام جمیل کہ وہ انتہائی اذیت دینے والے, اپنی زبان سے بھی, اپنے ہاتھ پیر سے بھی کھانے بچھانے والے, گھر میں کوڑا پھینکنے والے, گندگی پھینکنے والے, تنگ کرنے والے, ان کے پڑوس میں رہتے تھے. لیکن بیوی نے اپنی حکمت عملی, خاموشی, برداشت, ایثار, وفاداری سے کوئی بات اپنے گھر کی نکلنے نہیں ہوئی. نہ کبھی ام جمیل سے تو میں کی, نہ کبھی کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا ہو. یہی وجہ ہے, دیکھیے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ بیوی کے بارے میں بہت زیادہ تاریخوں میں نہیں ملتا, کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ شہزادی نے اپنے گھر کی پرائیویسی کا اس طرح اہتمام کیا ہوا تھا, اپنی عزت کا, شرف و حیا کا, اپنے گھر کی تمام ویلیوز کا اس طرح اہتمام کیا ہوا تھا. کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ گھر کے اندر جا کر اس سکون کو درہم برہم کر سکے جو خدیجہ نے محمد کے لیے فراہم کیا ہوا تھا. وہ جو جہاد پہ نکلتے تھے, حضور فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. اور یہ تمام باتیں جو ہیں دیکھیے, مسائل کچھ الگ سے نہیں ہوتے ہیں, یہ سارے وہ مسائل ہیں جو بیوی نے اٹھانا شروع کیے جب وہ نکاح میں آئی. مسائل تو انہوں نے اپنی آغوش میں انہوں نے اٹھانا شروع کر دیے, اور قصد کر کے, ارادہ کر کے, پسند کر کے, اپنے ارادے سے, اس لیے کہ وہ محمد کو پہچانتی تھی, معرفت تھی, وہ جانتی تھی کہ یہ عام انسان نہیں ہے. وہی سے 15 سال پہلے نکاح ہوا تھا نا, اس وقت تو قرآن نہیں نازل ہوا تھا, اس وقت تو جبریل نہیں آئے تھے, اس وقت تو کسی نے محمد کو نہیں پہچانا تھا. خدیجہ نے کیسے پہچان لیا؟ خدیجہ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ کوئی بہت خاص شخص ہے, اور اس کو اپنی دولت بھی دے دو, اس کی خدمت بھی کرو, اور سب کچھ کرو. یہ عظمت ہے بی بی خدیجہ کی. اور مورخ جتنا بھی, بی بی مظلوم تاریخ ہے, مورخ جتنا بھی پردہ ڈالتا رہے, کسی اور کو اچھالتا رہے, آگے بڑھاتا رہے, لیکن حقیقت جو ہے وہ آگے سامنے رہتی ہے. سورج جب چمکتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ بی بی خدیجہ کبریٰ نے اپنے اس گھر کو کیسا ایک وہ محال بنایا ہوا تھا دشمنان اسلام کے خلاف, جہاں پہ بیٹھ کر حکمت عملی بھی طے ہوتی تھی, جہاں پہ بیٹھ کے زخموں پہ مرہم بھی لگائے جاتے تھے, جہاں پہ بیٹھ کے اور آئندہ کا آنے والا وقت جو ہے اس کے متعلق بھی کام ہوا کرتے تھے, جہاں پہ دشمنوں کے لیے ان پہ روکنے کا انتظام ہوتا تھا
تو دوستوں کی دعوتوں کا انتظام ہوا کرتا تھا، اور تعلیفی قلوب کے لیے کہ جو لوگ اپنے آگے بڑھنا چاہتے تھے، سیکھنا چاہتے تھے، سمجھنا چاہتے تھے، توحید کا پیغام ریسیو کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے بیوی کا دسترخوان کھلا رہتا تھا۔ مکے میں قحط پڑتا ہے تو بیوی کی دولت اناج خرید کے لوگوں کے گھروں میں بھیجی جاتی ہے، اور زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ اور ہجرت حبشہ جب واقع ہوتی ہے، ہجرت حبشہ کیوں واقع ہوئی تھی؟ اس لیے کہ مکے میں جینا حرام کر دیا تھا کفار قریش نے، اتنا ظلم و ستم کرتے تھے۔ اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے، زرہ پہنا کر سورج کے سامنے کھڑے کر دیتے تھے، حضرت بلال کو تو سینے پر گرم پتھر لٹا کر اور کھینچا کرتے تھے اور کوڑے مارتے تھے، اور کیا کیا ظلم و ستم کرتے تھے، کھانا پینا بند کر دیا کرتے تھے۔ تو بی بی خدیجہ کبریٰ ان کے لیے اپنا دسترخوان بھی کھول کے رکھتی تھی، ان کے لیے پیسہ بھی فراہم کرتی تھی، ان کے لیے محبت اور مہربانی کا سلوک بھی کرتی تھی، اور حضور کے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے بھی بی بی کا مال خرچ ہوا، کیونکہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کوئی چوری ڈکیتی یا بےمانی کا مال خرچ نہیں ہوگا، بی بی کا مال اس پہ خرچ ہوا۔ اور بی بی کا مال کنیزے غلام خرید کے آزاد کرنے پہ، بی بی نے اپنی شادی کا تحفہ اپنے شوہر کو کیا دیا تھا کہ بی بی نے کنیزے غلام آزاد کیے اور اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ ہماری شادی کا تحفہ ہے، یہ ہماری شادی کی خوشی میں ان کو ہم ایمپاورڈ زندگی، ان کو ہم آسان زندگی دے رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کو آزاد کیا، بلکہ ان کے آگے ان کے زادگان کا انتظام کیا۔ چھپاتی رہی تو بھی، باطل کے خد و خال مٹاتی رہی تو بھی، آندھی میں چراغ اپنا جلاتی رہی تو بھی، جب تک یہ زمانہ یوں ہی برباد کرے گا، اسلام تیرے نام پہ سو ناز کرے گا۔ نعرہ حیدری، جناب رسول خدا بھی حضور کبریٰ سلام اللہ علیہ بلند حضرت عائشہ کہتی ہیں، اور یہ ہر کتاب میں موجود ہے یہ بات، کہ مجھے کبھی بھی حضور کی کسی بیوی پہ اتنا رشک نہیں ہوا جتنا خدیجہ کبریٰ پہ ہوا۔ اور میں ان سے کہا کہ حضور بہت یاد کرتے تھے، اور حالانکہ یہ مدینے میں اور ان کی وفات کے بھی 30 سال کے بعد زندگی آئی ہیں، تو حضور یاد کرتے تھے انتہائی محبت سے، اور خدیجہ کا ذکر کرتے تھے بہت پیار سے۔ تو کہتی تھی کہ آج تک آپ قریش کی اس سرخ بڑھیا کو یاد کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں، اپنے دل سے گھر کے کچھ نہیں بتا رہی ہوں، آپ پڑھ لیجیے جا کے۔ آج تک آپ قریش کی اس سرخ بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کی۔ حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، فرمایا ہرگز نہیں، خدا نے مجھے اس سے بہتر بیوی عطا نہیں کی۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے اس وقت مجھے سنبھالا، قریب کیا جب لوگوں نے مجھے رد کیا، اس نے اس وقت اپنا مال مجھ پر خرچ کیا جب سب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روکا، اور اللہ نے اس سے مجھے اولاد عطا کی۔ اکلوتی بیٹی حضور کی، 3 بیٹے اور بھی تھے، بی بی خدیجہ کے بھی 2 بیٹے تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، ماریہ قبطیہ کا بھی ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا تھا۔ تو اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی۔ یہ جملے تاریخ میں جمر کی طرح سے سجے ہوئے ہیں، فرمایا اس کی جیسی بیوی کوئی نہیں تھی، اور بیوی اور حضور نے اپنی پوری زندگی بی بی خدیجہ کو سلام، اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، شکر گزار رہتے تھے اور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے اور ان کی بہت قدردانی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا، بس میرا وقت ختم ہونے والا ہے، شیب ابی طالب، دیکھیے وہ ایسا ظالمانہ وقت تھا کہ کفار قریش نے جب دیکھا کہ ہماری کوئی چال کامیاب نہیں ہوتی، ہاں ہجرت حبشہ لوگ چلے گئے، وہاں سے لوٹ بھی آئے، اور محمد اپنی تبلیغ میں اسی طرح مصروف ہے، اسلام دور دور تک پھیل رہا ہے، بول بالا ہو رہا ہے، ہماری تو کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی، تو کہنے لگے، سارے قبیلے جمع ہو کے کہنے لگے کہ ہم ان سے کہتے ہیں بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کہ ہم تمہیں دگنا خون بہا دیں گے، محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔
تاکہ ہم ان کو ختم کر دیں. ہماری جان چھوٹے گی, ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں, ہماری زندگی انہوں نے خراب کی ہوئی ہے. بنو ہاشم خاندان والے جناب ابو طالب, جناب خدیجہ چٹان بن کر کھڑے ہو گئے, محمد کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. لیکن خطرہ تھا. خطرہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے جب بائیکاٹ کیا ہے, مقاطع قریش جس کو کہتے ہیں, اس میں ایک عہد نامہ لکھا اور وہ لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیا. وہ عہد نامہ کیا تھا کہ بنی ہاشم کے ساتھ, محمد کے خاندان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کریں گے, کوئی شادی بیاہ نہیں کریں گے, کوئی کاروبار نہیں کریں گے, ان کا حقہ پانی بند, ان سے ملنا جلنا بند, اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا. اور دشمنی اتنی عروج پہ تھی کہ جناب ابو طالب کو یہ خطرہ تھا کہ یہ اتنے خون کے پیاسے ہوئے ہیں کہ اگر ہم لوگ متفرق رہے تو جانوں کے خطرے ہوں گے, اور یہ مدد خدا کا خاصہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. جناب ابو طالب نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی. شیب ابی طالب جو لوگ مکہ گئے ہیں, جنہوں نے دیکھا زیارت کی ہے, انہوں نے دیکھی ہے وہ گھاٹی ہے دو پہاڑیوں کے درمیان, جو ایک محفوظ مقام ہے جو کہ جناب ابی طالب کی ملکیت تھی. آپ بنو ہاشم, بنو مطلب اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو لے کر, جس میں سب مسلمان نہیں تھے, اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے, ان کو لے کے شیب ابی طالب میں آپ نے قیام کیا. یہ کوئی مجبوری نہیں تھی, لیکن یہ ایک حکمت عملی تھی جناب ابو طالب کی حفاظت کی نظر سے, جناب خدیجہ کی ان کی حفاظت کی نظر سے, کہ محمد کو ان کے حوالے ہم نہیں کریں گے. 3 سال شیب ابی طالب میں انتہائی مصیبت تھے. کھانا پانی بند, ہوکا پانی بند, ملنا جلنا بند. آپ سوچ سکتے ہیں عرب کی گرمی, 3 سال میں گرمی بھی آئی ہوگی, سردی بھی آئی ہوگی. وہ شدید ترین گرمی میں کیا حال ہوا ہوگا وہاں, جہاں بچے جمع ہیں, جہاں عورتیں جمع ہیں, کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, فاقے پڑھ رہے ہیں, بچے فاقوں سے دور سے روتے ہیں, اور وہ بچوں کے والدین ان کے چہرے دیکھ کر بے بسی سے رہ جاتے ہیں. اس دوران وہ شہزادی کہ جن کے اناج سے اہل مکہ پلے تھے, وہ فاقے کر رہی ہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ کی آغوش میں جناب سیدہ چھوٹی سی بچی ہیں, اور وہ وقت کیسے گزارا بی بی نے, کہا کہ ہم پتے ابال کر کھایا کرتے ہیں اور ہم چمڑا ابال کر کھاتے ہیں. جس طرح شیب ابی طالب میں اسلام کی کشتی جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے خون پہ اسی طرح روا رہی جیسے شام کے قید خانے میں اسلام کی کشتی جناب زین العابدین اور جناب زینب کے خون پر روا رہی. عجب ایک سلسلہ ہے خدیجہ فاطمہ زینب, عجب ایک سلسلہ ہے. کہاں سے سلسلہ دور کا شروع ہوا اور کہاں پہ آپ کہاں تک پہنچتا ہے کہ یہ تربیت ہمیں ملتی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی, کہ آپ نے اپنے اس وقت اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیا کرتی تھی, جیسے جناب زینب قید خانے میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیا کرتی تھی. بالکل یہ قید خانہ خانوادہ رسالت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھا. شام کا قید خانہ, شام وہ قید خانہ, وہ شیب ابی طالب میں وہ مصیبتیں اٹھاتی رہی ملکۃ العرب, وہ شہزادی جو آرام و آسائش سے پرورش پاتی تھی, وہ شہزادی جس کے گھر میں دسترخوان بچھتے تھے سب کے لیے, وہ شہزادی بھوک اور پیاس کی مشقت اٹھاتی رہی. اس کی آغوش میں ننھی سی بچی, اس کی آغوش میں ننھی سی بچی قید و بند کی مشقتیں اٹھاتی رہی. ادھر بیوی بیمار ہوتی تھی, ادھر بیٹی کا بدن تپنے لگتا تھا, ادھر بیوی کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے, ادھر جناب سیدہ کی آنکھوں سے لڑی بیٹھنے لگتی تھی. یہ مشقتیں اٹھاتے اٹھاتے جناب خدیجہ الکبریٰ بیمار پڑ گئی. شیب ابی طالب کے بعد آپ بیمار پڑ گئی, آ کر کے بستر رحلت پر تھی. اب لگتا تھا خدیجہ دنیا میں نہیں رہے گی. بی بی کو اپنے شوہر کی عصمت کا اندازہ تھا. بی بی نے بچی سے کہا, فاطمہ اپنے بابا سے کہنا اپنے لباس کا کوئی ٹکڑا مجھے عطا کر دے, اپنے کرتے کا کفن میرے لیے فراہم کر دے, کیونکہ میں جانتی ہوں ان کے کرتے کا کفن میرے لیے نجات کا باعث ہوگا. حضور نے اپنی قمیص سے خدیجہ الکبریٰ کو عطا کی. بیٹی نے یہ
पैगाम बाबा को दे दिया। सोचे क्या गुजरी होगी बाप के दिल पर जब फातिमा जैसी बच्ची अपनी माँ के लिए ये फरमाइश लेकर आई होगी। ये वो शहजादी, वो मलिकतुल अरब जिसने अपने कफ़ाम और ज़रफ़ उठा दिए, मोहब्बत के दूसरे की मोहताज है अपनी निजात के लिए। हुजूर ईमानदारी किया करते थे, पास बैठते थे, दिलदारी किया करते थे। कहा जाता है जन्नत से अंगूर बना मंगा के खिलाया। खुशखबरी थी निजात की। कहा खदीजा जिब्रील ने मुझे पैगाम दिया है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में मोतियों का महल बनाया है, जहाँ ना कोई अब वो नहीं होगा, शोर हंगामा नहीं होगा। बीबी खदीजा का आखिरी वक्त आया, फरिश्ते जन्नत से कफन लेकर आए। ये इस बात की भी निशानी थी कि मोहम्मद के दिल को भी सुकून है और खदीजा को भी इत्मीनान हो। हुजूर ने कफन पहनाया, अपना कुर्ता पहनाया, कब्रिस्तान में मोहल्ला में कब्र का इंतजाम हुआ। पहले खुद तशरीफ ले गए कब्र मुबारक में, उसके बाद खदीजा के नेता घर को लिटाया और दफन कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा की कब्र मुबारक की एक शमा की मोहताज है, जैसे जनाब सैयदा की, जैसे जनाब सैयदा की जो जन्नतुल बक़ी में हम उसका पेश करते हैं इमाम ज़माना के और तशरीफ लाइए अपनी जगह जनाब फातिमा ज़हरा का बयान ताज़ीम फरमाए, अपनी जगह जनाब खदीजतुल कुबरा का बयान ताज़ीम फरमाए, उनकी यादगार ताज़ीम फरमाए। वहाँ शमा चले, वहाँ दुनिया आए, वहाँ देखे और आज की दुनिया को पैगाम जाए कि देखें कि बिजनेस कैसे होती है और बिजनेस में कुर्बानियाँ कैसे दी जाती हैं और इस्लाम को आगोश में कैसे पाला जाता है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत